میرے چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے۔ یہ آثار صالح نے پڑھ لیے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے خاموشی سے ایک طرف بڑھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد ایک جگہ ٹھہر کر بولا، اللہ نے تمہارے دکھوں کو دور کرنے کا ایک انتظام کیا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ اسے دیکھنے سے قبل گزری ہوئی دنیا کا یہ منظر بھی دیکھ لو۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ میرے سامنے ایک منظر فلم سکرین کی طرح چلنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں اس منظر کا ایک حصہ ہوں اور بیان ہوئے بغیر بھی حقیقت سمجھ رہا ہوں۔ صبح کی روشنی کھڑکی پر پڑے پردوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہونے لگی تھی۔ کالج جانے کا وقت ہو رہا تھا، مگر شائستہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سردی میں بستر سے نکلے اور کالج جانے کی تیاری کرے۔ وہ عام طور پر فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر مطالعہ کرتی تھی، پھر کالج کی تیاری، مگر آج وہ نماز پڑھ کر دوبارہ بستر میں لیٹ گئی تھی۔ کل رات سے اس کی طبیعت ناساز تھی۔ نہیں، مجھے کالج جانا ہوگا، ورنہ اسٹوڈنٹس کا بہت نقصان ہوگا، اور پھر امی ابو کے لیے ناشتہ بھی تو بنانا ہے، اس نے دل میں سوچا اور ہمت کر کے بستر سے اٹھ گئی۔ دھیرے سے چلتے ہوئے وہ برابر والے کمرے کی طرف گئی جو اس کے والدین کا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر دیکھا، وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی۔ شائستہ نے اپنی ساری زندگی اپنے گھرانے کے نام کر دی تھی۔ اس کے والد اس کے بچپن ہی میں معذور ہو گئے تھے۔ وہ 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ والدہ نے سلائی کر کے بمشکل تمام انہیں پڑھایا تھا۔ تعلیم مکمل کر کے اس نے پہلے اسکول اور پھر ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اس کے خواب دیکھنے کے دن تھے۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن نوجوانی خود ایک حسن ہوتی ہے، مگر اس کی زندگی میں نوجوانی کا مفہوم بس ایک ذمہ داری تھا، جس میں خوابوں اور خواہشوں کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ گھر کا خرچہ، والد کا علاج، مکان کا کرایہ اور چھوٹی بہنوں کی تعلیم۔ دونوں چھوٹی بہنیں خوش شکل تھیں، بڑی ہوئیں تو آنے والے ہر رشتے کا رخ انہی کی طرف تھا۔ شائستہ راہ کی دیوار نہیں بنی اور خوشی خوشی بہنوں کو ان کے گھر آباد کر دیا۔ یہ ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے اس کی جوانی ڈھلتی چلی گئی۔ اب وہ اپنے بوڑھے والدین کا بوجھ اٹھانے کے لیے تنہا رہ گئی تھی۔ ان حالات میں اس کا سہارا اللہ کی ذات تھی۔ اسے اللہ سے بہت شدید محبت تھی، اتنی محبت کہ زندگی کی کسی محرومی نے اس کے اندر تلخی نہیں آنے دی۔ وہ نماز روزے کی پابند تو بچپن سے ہی تھی، مگر اللہ کی محبت کی یہ مٹھاس اسے اس کے روحانی استاد عبداللہ صاحب کی کتابیں پڑھ کر ملی تھی، اور اب یہ اس کی زندگی کا مشن تھا کہ وہ اللہ کی بندگی اور محبت کی یہ مٹھاس اپنے نوجوان طلبہ تک منتقل کرے۔ وہ ایک بہترین استاد تھی اور اس کے طلبہ اس کی بہت عزت کرتے تھے، اس لیے اس کی باتیں ہمیشہ توجہ سے سنتے اور شائستہ شوق سے انہیں پڑھاتی تھی۔ مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل بہت اداس تھا۔ شاید طبیعت کی خرابی کا اثر تھا کہ وہ ڈپریشن کی کیفیت میں تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ڈھلتی جوانی کے سارے اثرات اب ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ ایک کرب کے ساتھ مسکرائی اور خود کو مخاطب کر کے دھیرے سے بڑبڑائی، شائستہ تم ہار گئیں، تمہارے حصے میں تنہائیوں کے سوا کچھ نہیں آیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید یہ اس کا اعتراف شکست تھا، مگر اسی لمحے استاد عبداللہ کی ایک بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی، جو اللہ سے سودا کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، دیکھتے ہیں، دیکھ لیں گے، اب وقت ہی کتنا بچا ہے۔ منظر ختم ہو گیا۔ میں نے صالح کی سمت دیکھ کر کہا، میں تو اس لڑکی کو نہیں جانتا، اب جان لو گے، ویسے تم جو کچھ لکھتے تھے وہ بہت دور تک جاتا تھا۔ صالح نے جواب دیا اور ساتھ ہی میرا ہاتھ تھامے ایک سمت آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایسے ہی سخت گیر فرشتے نظر آئے جیسے عرش کی سمت عام لوگوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کھڑے تھے، مگر صالح کو دیکھ کر انہوں نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا۔ ذرا دور چل کر ہمارے سامنے ایک دروازہ آ گیا۔ صالح نے دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو گیا۔ یہ دروازہ ایک دوسری دنیا کا دروازہ تھا، کیونکہ اس کی دوسری طرف حشر کے پریشان کن ماحول کے برعکس منظر پھیلا ہوا تھا۔ میں بے اختیار بولا، صالح، ہم واپس نبیوں کے کیمپوں کی طرف تو نہیں آ گئے؟ اس نے مسکرا کر کہا، ہاں، تمہارا دکھ تو یہیں آ کر دور ہو سکتا ہے۔ ہم چلتے ہوئے ایک شاندار خیمے کے قریب پہنچے۔
اس کے دروازے پر ایک انتہائی باوقار اور پرنور چہرے والے صاحب کھڑے تھے۔ یہ میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ قریب پہنچ کر صالح نے ان سے میرا تعارف کرایا۔ یہ عبداللہ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے آخری دور کے امتی، اور آپ نحور ہیں، یرمیہ نبی کے انتہائی قریبی ساتھی۔ نحور، آپ انہی سے ملنا چاہ رہے تھے نا؟ یہ ایک عظیم پیغمبر کے صحابی کا مجھ سے تعارف بھی تھا اور یہ وضاحت بھی تھی کہ میں یہاں کیوں موجود ہوں۔ میں نے نحور سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے پرجوش انداز میں مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے اسی حال میں ان سے کہا، یرمیہ نبی سے ملاقات کا شرف تو مجھے ابھی تک حاصل نہیں ہوا، لیکن آپ سے ملنا بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ یرمیہ نبی کے حالات اور زندگی میں میرے لیے ہمیشہ بڑی رہنمائی رہی۔ مجھے ان سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے ذہن میں بنی اسرائیل کے اس عظیم پیغمبر کی زندگی گھوم رہی تھی۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں بنی اسرائیل بدترین اخلاقی انحراف کا شکار تھے، اور اسی بنا پر اپنے زمانے کی سپر پاور عراق کے حکمران بخت نصر کے ہاتھوں سیاسی مغلوبیت کے خدائی عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے۔ مگر ان کے لیڈروں نے قوم کی اصلاح کرنے کی بجائے ان کے ہاں سیاسی غلبے کی سوچ عام کر دی تھی۔ یرمیہ نبی نے بنی اسرائیل کو ان کی اخلاقی اور ایمانی گمراہیوں پر متنبہ کیا اور انہیں سمجھایا کہ وقت کی سپر پاور سے ٹکرانے کی بجائے اپنی اصلاح کریں، مگر ان کی قوم نے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے انہیں کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور پھر بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کے بعد بخت نصر عذاب الہی بن کر نازل ہوا اور اس نے یروشلم بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے اور 6 لاکھ کو وہ غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ نحور نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، انشاءاللہ ان سے بھی جلد ملاقات ہو جائے گی، مگر سر دست تو میں آپ کو کسی اور سے ملوانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دوسرے خیمے کی طرف رخ کر کے کسی کو آواز دی، ذرا باہر آنا، دیکھو تو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ نحور کی آواز کے ساتھ ہی ایک لڑکی خیمے سے نکل کر ان کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ یہ لڑکی اپنے حلیے سے کوئی شہزادی اور شکل و صورت میں پرستان کی کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے گردن جھکا کر مجھے سلام کیا اور مجھے مخاطب کر کے کہا، آپ مجھے نہیں جانتے، مگر میرے لیے آپ میرے استاد ہیں، اور اس رشتے سے میں آپ کی روحانی اولاد ہوں۔ میرا نام شائستہ ہے۔ گمراہی کے اندھیروں میں اللہ کے سچے دین کی روشنی میں نے آپ کے ذریعے سے پائی تھی۔ اللہ سے میرا تعارف آپ نے ہی کرایا تھا۔ اللہ کے ساتھ انسان کا اصل تعلق کیا ہونا چاہیے میں نے آپ ہی سے سیکھا تھا۔ آج دیکھیے، اللہ نے مجھ پر احسان کیا اور اب میں ایک عظیم نبی کے صحابی کی بیوی بننے جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر قبل صالح نے اس لڑکی کو مجھے دکھایا تھا، مگر اب اس کی حالت میں جو انقلاب آ چکا تھا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا، لیکن اسے اس طرح دیکھ کر مجھے جتنی خوشی ہوئی اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے شائستہ سے کہا، میری طرف سے آپ دونوں دلی مبارکباد قبول کیجئے، امید ہے کہ آپ مجھے اپنی شادی میں بھی یاد رکھیں گی۔ کیوں نہیں، آپ کو تو بلانے کا مقصد ہی نحور کو یہ بتانا تھا کہ میرے میکے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ پھر تو آپ نے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے، میں نے فوراً جواب دیا، پھر اپنا رخ نحور کی طرف کرتے ہوئے کہا، لیکن شائستہ کی بات بالکل درست ہے، ان کے میکے کے لوگ معمولی نہیں اور ہو بھی کیسے سکتے ہیں۔ شائستہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ نبی عربی کی نسبت کے بعد ان کا میکہ معمولی نہیں رہا۔ اس موقع پر صالح نے مداخلت کی اور کہا، آپ لوگوں کے مرتبہ و منصب کی اس بحث کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا۔ سر دست مجھے عبداللہ کو واپس لے کر جانا ہے، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ نحور اور شائستہ سے اجازت لے کر ہم دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ واپسی پر صالح مجھ سے بولا، ہو گیا نا تمہارے دکھ کا مداوع؟ میں نے اللہ کی اپنے بندوں پر عنایات کا جو مشاہدہ ابھی کیا تھا، اس نے میری قوت گویائی سلب کر لی تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ صالح نے اپنی بات جاری رکھی، یہ لڑکی اپنے صبر کی وجہ سے اس مقام تک پہنچی ہے۔ اللہ نے اس لڑکی کو سخت حالات اور معمولی شکل و صورت کے ساتھ آزمایا تھا، مگر اس نے
محروم ہونے کے باوجود صبر، شکر اور سچی خدا پرستی کی راہ اختیار کی تھی، اور آج تم نے دیکھ لیا کہ جو پچھلی دنیا میں پانے سے محروم رہ گئے، ان کا صبر آج انہیں کس بدلے کا مستحق بنا رہا ہے۔ میں چلتے چلتے رکا، اپنی نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا، آسمان والے کو دیکھا، اور پھر اپنی گردن جھکا لی۔ اللہ حافظ۔